اللہ تعالیٰ نے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں کیونکہ اللہ از دی کریٹر. اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ دنیا ساری بنا دی تھی، لیکن کچھ راز کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی تھیں. اس میں سے چند ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بتایا تھا کہ قیامت جو ہے کس دن کس تاریخ کو آئے گی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ انسان فلانے ٹائم پہ اس وقت میں اس دن اس گھڑی اس مقام کے اوپر جا کر یہ کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نہیں کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کی خصلت کا اس کی نیچر کا پتہ ہے کہ یہ اس ڈگر پہ چلے گا، اس کی یہ نیچر نکلے گی، یہ اتنا ہمبل نکلے گا، یہ اتنا ایول نکلے گا، یہ ایسا گناہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں نایاب بدر. ناظرین، آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر پاکستان کے دورے پہ ہیں اور پاکستان کے مختلف سٹیز میں جا رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے ایک پنڈال میں جاتے ہیں، بہت ساری عوام ان کو سننے کے لیے آتی ہے اور جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے مختلف سوالات کے جوابات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک دے رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو جواب انہوں نے دیے. اب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بہت خوبصورت سا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سوال و جواب، ایک ایسے مکالمہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ پاکستانی ایک اداکارہ یشما گل جن کا نام ہے، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا، تو ہمارے اوپر اٹیک کیوں آئے گا؟ ہم کیوں گناہ گار ہوتے ہیں یا ہمارا نام بیچ میں کیوں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہیں؟ تو یشما گل نے یہ کویسچن کر دیا. یشما گل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یشما گل وہ خاتون ہے، وہ پاکستانی ایکٹریس ہے جو مذہب سے بالکل دور تھی. اس کو مذہب کا، اسلامی مذہب کا بالکل نہیں پتہ تھا. یہ بات تھی کہ یہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ اس آپ یوں کہیں کہ اس ڈگر پہ چل پڑی تھی جہاں پر یہ کہتی ہیں کہ میں ٹوٹل بھول گئی تھی اور میں ایک کھوج میں نکل پڑی تھی کہ میں دیکھوں کہ ہو از دی کریٹر، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. میں ڈپریشن میں چلی جاتی تھی، میں انزائٹی میں چلی جاتی تھی. مجھے زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آتا تھا، مجھے زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آتا تھا اور میں کسی مذہب کو نہیں مانتی تھی. میں سمجھتی تھی یہ دنیا بس ایسے ہی ہے، اس میں جینا ہے اور چلے جانا ہے. مطلب کہ یشما گل اس قدر اس لیول تک چلی گئی تھی. پھر اس کی ایک جو تھی مسلم فرینڈ تھی، اس نے پھر اس کی کافی زیادہ کاؤنسلنگ کی، اس کو روزے رکھوائے. اس نے یہ ایک اپنے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ مجھے میری وہ جو مسلم فرینڈ تھی، وہ باہر کے ملک میں ہی تھی، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، رمضان چل رہا ہے مسلمانوں کا، اور تم ایسا کرو کہ روزے رکھو، اور اگر تمہیں اس میں بھی سکون نہ ملے، کیونکہ یشما گل کا جو مین مدعا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے سکون محسوس نہیں ہوتا تھا، میری زندگی میں سکون نہیں تھا اور میں وہ سکون ڈھونڈتی تھی، مجھے کہیں نہیں ملتا تھا. اس کی دوست نے اسے روزے رکھوائے. کہتی ہے جب میں نے اسلام کی طرف اپنی فرینڈ کے کہنے پہ روزے رکھے، میں نے نماز پڑھنا شروع کی، مجھے آٹومیٹکلی سکون ملنا شروع ہو گیا اور میں جو ہے یہ فلم انڈسٹری سے واپس جو ہے پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو گئی اور اس طریقے سے جو گناہ میں کرتی تھی، جس زندگی میں چلی گئی تھی، وہاں سے واپس آ گئی. اب یہ جو کویسچن انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے آگے رکھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے دوزخ میں جانا ہے، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی ہوئی ہے. یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں کیونکہ اللہ از دی کریٹر. اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اب دیکھیں، میں نے ایک یہ چیز، کوئی بھی آپ یوں سمجھے کہ ایک جب کسی موبائل بنانے والے نے موبائل بنایا ہے، اس میں جو چیزیں اس سافٹ ویئر میں اس موبائل میں ڈال دی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ والی چیز، یہ والا موبائل اس ٹائم اتنے بجے ایسا یہ چیزیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کا کریٹر ہے، اس کو پتہ ہے. اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا، اس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ انسان فلانے ٹائم پہ اس وقت میں اس دن اس گھڑی اس مقام کے اوپر جا کر یہ کام کرے گا. اس چیز کو تقدیر کہتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز معلوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا جو کیلیبر ہے یہ کتنا ہے، یہ کہاں تک جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ دیکھیں غیب کا علم، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ بے شک اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کی محبت میں اللہ
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ دنیا ساری بنا دی تھی، لیکن کچھ راز، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی تھیں. اس میں سے چند ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا تھا کہ قیامت جو ہے کس دن کس تاریخ کو آئے گی. ہمیں یہ تو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ کون سے تاریخ کو آئے گی. یہ اللہ نے اپنے پاس راز رکھا. اسی طریقے سے زندگی موت کس کی کتنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ تعالیٰ کو چونکہ غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ فلانے ٹائم پہ اس آدمی نے یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کی خصلت کا، اس کی نیچر کا پتہ ہے کہ یہ اس ڈگر پہ چلے گا، اس کی یہ نیچر نکلے گی، یہ اتنا ہمبل نکلے گا، یہ اتنا ایول نکلے گا، یہ ایسا گناہ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس نے اس کے مطابق، اس کی نیچر کے مطابق کچھ چیزیں اس کی ڈیفائن کی ہیں، لوہے محفوظ میں لکھی ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ اس کی ایسی نیچر ہوگی، اس کا دماغ ایسے کام کرے گا، یہ لوگوں کی ہیلپ کرے گا، یا یہ فلانے ٹائم شراب پیے گا، یہ جوا کھیلے گا، یہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تھا، اس کی جو اس کے اندر نیچر، جو اس کے اندر سافٹ ویئر گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے اندر یہ چیز ڈالی ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ کب کیا کر سکتا ہے اور کب کیا نہیں کر سکتا. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ضرور ہے کہ یہ چیزیں فلانے ٹائم پہ جا کے ہوں گی. جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا، اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ ابھی جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، مزید ترقی کر رہی ہے اور پتہ نہیں کتنی ایجادیں اور کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے دن سے بات معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے انسانوں کو بنایا، اس نے ان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، وہ اس کا استعمال کر کے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھا یشما گل کا کویسچن کہ جو اس نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا. یقیناً ہم انسان جو ہیں ایسی چیزوں پہ اٹک جاتے ہیں، لیکن مذہب کے کچھ ٹاپکس، کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ ہمیں بالکل بھی اٹکنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہب کے راستے سے، ہم اسلام کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور پھر بھٹکتے ہم بہت دور نکل جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری کھوج میں اتنی دور مت چلے جانا کہ تم اپنے آپ کو ہی بھول جاؤ. میں ہر جگہ موجود ہوں، ہر جگہ حاضر ناظر ہوں. تو جناب، یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب، اور سوال بھی ہم نے آپ کو یشما گل کا بتایا کہ آج کل یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. ہر دوسرا جو بندہ ہے وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں.